قابل صد احترام، میں ایک حاسد کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں ایک پیغام لے کر آتا ہوں، اور یہ مرض چونکہ بڑھتا جا رہا ہے ہمہ وقت حاسدین کے بارے میں، اور حسد انسان کا وہ فعل بد ہے جو اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ بادشاہوں کی بارگاہوں میں جاتا اور انہیں اچھی باتیں بتاتا، ان سے گفتگو کرتا، اور پھر اچھی باتوں پر اسے داد و تحسین بھی ملتا اور بادشاہوں کی بارگاہوں سے انعام و اکرام بھی ملتا۔ ایک مرتبہ وہ کسی بادشاہ کی بارگاہ عالی میں پہنچا اور اس نے اجازت چاہی۔ عرض گزار ہوا میں آپ سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی۔ وہ بادشاہ کی بارگاہ میں روبرو بیٹھا۔ بادشاہ نے کہا، اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، محسن کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام سے اسے نوازا، لیکن ایک حاسد وہیں اس دربار میں حاضر تھا۔ وہ اس بات سے بڑا اس کے دل میں اڑن پیدا ہوئی، حاسد ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کا یہ مرتبہ کہ بادشاہ کے روبرو بیٹھا، بادشاہ کے سامنے بیٹھا، اور اس نے انعام و اکرام بھی پایا۔ لہٰذا جب وہ چلا گیا تو بادشاہ کی بارگاہ میں اس نے جا کر کے عرض کی، بادشاہ سلامت، یہ جو شخص ابھی آپ سے گفتگو کر کے گیا تھا، اگرچہ یہ بات اچھی کہہ گیا مگر یہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں؟ وہ عرض کرنے لگا، اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ تو غلط کہتا ہے۔ لیکن اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو آپ آزما لیں۔ بادشاہ نے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا، جب آپ سے وہ گفتگو کرے گا تو آپ جب اس کے درمیان میں اس کے قریب ہوں گے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے اسے ٹال دیا، بولے تو یہاں سے چلا جا۔ لیکن وہ حاسد وہاں سے چلا آیا، اور پھر اس نے جسے انعام و اکرام ملا تھا اور جس نے اچھی اور صادق باتیں کہی تھیں اس کی بارگاہ میں گیا اور اسے دعوت کری، اپنی بارگاہ میں اسے بلایا، یعنی اپنے گھر پر اسے بلایا اور اسے دعوت کھلائی اور اس میں لہسن اور پیاز اس کو کھلا دیا۔ بادشاہ کی جانب سے اس پر ادھر یہ کھانے سے فارغ ہوا، ادھر سے قاصد آ گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تم کو بلایا ہے۔ وہ بارگاہ بادشاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پھر روبرو بٹھا کر کے اس سے کہا کہ کہو، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا بات کہتے تھے؟ وہ تو اس نے کہا، اگر تم محسن کے ساتھ احسان کرو تو یہ بہت بھلی بات ہے، لیکن اگر کوئی برائی کرے تو اس برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ نے یہ بات سنی، کہنے لگا، بات تو تمہاری سچ ہے۔ کہا، میرے قریب آؤ، اور جیسے ہی وہ قریب ہوا تو اس شخص نے اپنی ناک پر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس میں ایک خط لکھا اور اس سے کہا، اس خط میں لکھوایا ایک گورنر کے نام اپنے گورنر کو، اور کہا کہ اس خط میں یہ لکھ دو کہ یہ جیسے یہ خط لے کر کے وہاں پہنچے گورنر کے پاس، اسے قتل کر دینا اور اسے قتل کر کے اس کے خال میں پھوسی بھر دینا۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اسے خط لکھ دیا گیا اور وہ خط اسی کو دے دیا گیا۔ وہ خط لے کر کے جانے لگا گورنر کے پاس میں۔ یہ حاسد جو ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہ وہاں سے آیا تو یہ کہنے لگا، کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے گورنر کے پاس یہ خط لے کر کے بھیجا ہے۔ اب اس کے خط کے اندر تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بڑا خوش ہوا، سوچنے لگا، اچھا یہ اسے انعام و اکرام پھر ملنے لگا۔ حاسد تھا نا، حسد میں جل گیا، غیظ و غضب میں آ گیا۔ پھر اس نے چال ماری، کہنے لگا، نہیں، تم نہ جاؤ وہاں، میں یہ خط لے کر کے جاتا ہوں۔ اس نے بہت منع کری مگر نہیں مانا، وہ خط لے کر کے چلا گیا۔ اور بادشاہ نے اس کے پہلے گورنروں کے پاس کبھی ایسا خط نہیں بھیجا تھا جس کی وجہ سے کسی کو قتل کا حکم دیا ہو۔ اگر گورنروں کے پاس بھیجتا تھا تو انعام و اکرام کے لیے بھیجتا تھا۔ اب یہ بڑے حشاش و بشاش اپنے جھومتا اور اپنی قسمت پہ رشک کرتا ہوا، خوش ہوتا ہوا گورنر کی بارگاہ میں پہنچا اور سوچنے لگا، آج مجھے انعام و اکرام ملیں گے۔
جیسے ہی بادشاہ کی بارگاہ سے یہ خط لے کر گورنر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے جب اندر سے پڑھ کے دیکھا تو اس نے پوچھا تجھے معلوم ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اس نے کہا اس میں تیرے قتل کا ایسے ایسے واقعہ لکھا ہے، تجھے قتل کیا جائے گا، تیری کھال میں پھسی بھری جائے گی۔ گھبرا گیا، کانپ گیا، لرزنے لگا، گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ لیکن وہ گورنر بادشاہ کا خط آیا، اس نے کہا آج تک بادشاہ نے کوئی ہمیں ایسا حکم نہیں دیا، اور وہ بادشاہ کا اس پہ مہر بھی تھی، بادشاہ کے اس پر دستخط بھی تھے۔ اس نے کہا ہمیں تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اس کی گردن کٹوائی، اس کی کھال میں پھس بھروا دیا۔ ادھر حسن اتفاق کہ وہ شخص جو بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، جس نے یہ بات بتائی تھی، جس کے لیے اس نے یہ پیغام بھیجا تھا، جس کو قتل کے لیے اس نے اس میں لکھوایا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے اسے بلوایا اور بٹھا کر کہا تو کیسے نظر آیا؟ خط کا کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ حال ہے، خط میں لے جا رہا تھا، میں نے اسے منع بھی کیا مگر وہ بضد ہو گیا، وہ نہیں مانا، وہ خط لے کر میں جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا کہا کرتا تھا یہ بات بتلا۔ اس نے پھر وہی بات کہی کہ محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے گا اس برائی کا بدلہ اس کو خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بالکل سچ کہا تو نے، اب تو یہ مجھے یہ بتا کہ تو نے اس دن آیا تھا تو اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ عرض گزار ہوا حضور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص جو خط لے کر کے گیا ہے اسی شخص نے مجھے دعوت کھلائی تھی، اور اس دعوت میں مجھے اس نے لہسن اور پیاز کھلائی جس کی وجہ سے میرے منہ میں بدبو ہو گئی۔ آپ کی بارگاہ میں جب آیا، آپ نے جب قریب ہونے کو کہا تو بادشاہ سلامت میری یہ کیا مجال میرے منہ سے بدبو آئے اور بادشاہ کی بارگاہ میں اس سانس کو اس کے اوپر چھوڑ دوں، لہذا میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تو سچ کہتا ہے، بے شک تیری بات سچی ہے کہ محسن کے ساتھ احسان کرو اور برائی کرنے کے بدلے میں برائی کرنے والے کو خود ہی اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ واقعی اس نے برا کیا، اس کا انجام بھی برا ہوا، اور تو نے سچ کہا اور تو صحیح تھا تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ کے بندو ذرا غور بھی کیا کرو، حاسدینوں جو حاسدین ہیں اس سے وہ نعمت تو چھین نہیں سکتے، اور جس کو رب دینا چاہے اس سے کون چھین سکتا ہے؟ حسد کی آگ میں جل کر خود ہی اپنی دونوں جہاں کے نقصانات میں آتے ہیں، دنیا اور آخرت کے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ اس لیے ہرگز ہرگز اس حسد کی آگ کو آپ بالکل اپنے دل سے نکال دیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ پروردگار ہمیں آپ سب کو حسد جیسی برائی سے محفوظ فرمائے۔ آج دل کی حالات دیکھتے ہیں، ہم کسی کو اچھی گاڑی پہ دیکھتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے کہ یہ ہم پر ہوتی، اس پر کیوں ہے، اس کی اوقات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، دل میں کیسے کیسے حسد کرتے ہیں۔ حسد کی بنیاد پر بھائی سے بھائی جدا ہو رہا ہے، حسد کی بنیاد پر انسان سے اپنا رشتہ و ناتا توڑ رہا ہے۔ اللہ کے بندو حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت خبیث چیز ہے، حسد سے بچو۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارہا احادیث کریمہ اس پر ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حاسد کا انجام برا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ حاسد نے اس سے حسد کیا، اس کی عزت نیلام کرنا چاہا، اس کے لیے پھندا تیار کیا، مگر پھنسا کون؟ خود حاسد پھنسا۔ اس لیے شیخ ساجی کا قول ہے چاہ کن چاہ پیش، کنواں کھودنے والے کے پاس کنواں کھودنے والا خود ہی کنویں میں گرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے حسد نہ کرو، دل کو صاف و شفاف رکھو، دل کو آئینہ رکھو۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد و کینے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العالی مجھے آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے سچوں اور اچھوں کے صدقے طفیل اس بیماری اور اس منحوسیت سے ہم سب کو نجات عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔